قریش نے کہا یا محمد سان تو ساڈے گھوڑیاں دی نسل دا بھی پتہ ہے، ساڈے پیو دادے دی نسل دا بھی پتہ ہے، انسب لنا ربک، تو بتا تیرے رب کی نسل کیا ہے، تیرے رب کا نسب کیا ہے، پیو کیڑا ہے، دادا کیڑا ہے، پردادا کیڑا ہے، ہیٹھاں کون ہے، پتر کیڑا ہے، پوترا کیڑا ہے۔ تو سبحان اللہ، جبریل آئے کون سی سورت لے کر؟ قل هو اللہ احد، اخلاص، اور ہر دفعہ اکیلے آتے ہیں، لیکن سورہ قل هو اللہ کے ساتھ جبریل کے دائیں بائیں 70,000 فرشتہ تھا، اور 70,000 عربی میں ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں، ایسا نہیں کہ 70 حرم میں اترے۔ میرے محبوب یہ پوچھ رہے ہیں کہ انسب لنا ربک، بتا تیرے رب کا حدود اربع کیا ہے، ان سے کہو قل۔ قرآن میں قل 332 مرتبہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی چیز آتی ہے۔ قل، میرے حبیب کہیے، ہوا، وہ جس کو پوچھ رہے ہو نا، وہ جن بارے کو پوچھ دے گا کون ہے کہ ہو جائے، ہوا اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نام کہ کوئی نقطہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے لیے نقطے کی محتاجی بھی قبول نہیں کی ہے۔ حرف دو قسم کے ہیں، ایک پہ نقطہ لگتا ہے، ایک بغیر نقطے کے ہوتا ہے۔ تو بغیر نقطے کا لفظ طاقتور ہے نقطے والے لفظ سے، کہ با کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ چاہیے اور الف کو مطلب بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے اپنا نام اللہ، کوئی نقطہ نہیں، اپنے حبیب کا نام محمد، کوئی نقطہ نہیں، دوسرا نام احمد، کوئی نقطہ نہیں، اسلام، کوئی نقطہ نہیں۔ تو میرے رب نے کہا کہو جنا کالونی والو سنو، ہوا وہ جس کو پوچھ رہے ہو وہ ہے اللہ۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ احد، احد، واحد نہیں، واحد بھی اس کا نام ہے، احد اس کو کہتے ہیں جس کا دوسرا نہ بن سکے۔ واحد کا دوسرا ثانی بنتا ہے، گنتی میں آ جاتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع۔ احد کا لفظ بتاتا ہے نہ اس کے آگے کچھ ہے، نہ پیچھے کچھ ہے، نہ اوپر کچھ ہے، نہ نیچے کچھ ہے، نہ دائیں کچھ ہے، نہ بائیں کچھ ہے۔ وہ شروع سے اکیلا ہے، آخر تک اکیلا ہے۔ وہ ہے لیکن ابتدا ہر چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے، کہیں جا کے اینڈ ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تم جنا کالونی والے اللہ کو یاد کرو نہ کرو، کل کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے۔ میرے رب کی قسم، میں پتہ نہیں اللہ کو یاد کر رہا ہوں کہ نہیں، لیکن میرے کرتے کا ایک ایک دھاگا نہیں، دھاگے کا ایک ایک ذرہ میرے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اس مسجد کی اینٹ نہیں، اینٹ کا ایک ایک ذرہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور سبح کہتے ہیں ایسی تعریف کو کہ وہ رکے ہی نہیں، ہر وقت 24 گھنٹے۔ سانتا کیا 5 نمازاں پڑھو، لیکن کائنات کو کہتا ہے لگے رہو، کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ تمہیں تو اپنی نمازیں یاد نہیں، جمعہ نو آ جاندے اور ٹوپیاں سر تے پا کے، کل کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، صلاتہ و تسبیحہ۔ اور یاد کیسے کرنا ہے اسے وہ بھی پتا ہے، ہر چیز، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز، جس لفظ پر چیز کا لفظ، جس چیز پر چیز کا لفظ آتا ہے، وہ ہوا کے ذرے سے لے کر جراثیم تک اور ایٹم تک، سب ام من شیء، ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے۔ اگر اللہ ہمیں ان کی آوازیں سنا دے، ساڑھے تو انجھے کان پاٹ جانا، کائنات گونج رہی ہے، میرے رب کے نام سے کائنات گونج رہی ہے، گونج رہی ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، یہ ساری کائنات کیوں اس کے آگے جھکی ہوئی ہے؟ کہ بادشاہی وہ ہے۔ وہ بادشاہ کیسا ہے؟ کسی سے حکومت لی نہیں کہ وہ بادشاہ پتر بھی بادشاہ بن گیا، نہیں، وہ شروع سے بادشاہ ہے۔ کوئی اس سے لے سکتا ہے؟ نہیں، ان الحکم الا للہ، اسی کا حکم چلتا ہے۔
کوئی اور طاقتور ہے اس کے سامنے؟ نہیں، ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کا حکم بھی چلتا ہے نہیں، ان الامر کلہ للہ وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ اچھا کرلا کی ہے یحیی و یمیت، میں زندگی دے رہا ہوں مار کے دکھاؤ، میں موت دے رہا ہوں بچا کے دکھاؤ، میں زندگی دے رہا ہوں، فرعون کہہ رہا ہے یہی مجھے قتل کرے گا، یہی بچہ مجھے قتل کرے گا، یہی بچہ مجھے قتل کرے گا، لیکن چھری نہیں چل سکی۔ چلو وہ چھری تو فرعون کی تھی، ابراہیم خلیل اللہ 4000 نبیوں کے باپ ہیں، 4000، ان کے ہاتھ میں چھری ہے، راگے گردن اسماعیل کی ہے، اور اتھے کوئی لوہا نہیں آیا، کوئی ٹوٹا نہیں آیا، یہی نرم گوشت ہے، نہیں چلنی کہ آسمان والے کا حکم ہے کہ کوئی شے تیرے رب کے امر کے بغیر نہ حرکت کر سکتی ہے، نہ سکون کر سکتی ہے، نہ کھڑی ہو سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی۔ اللہ کی قسم ہم کھڑے ہونا چاہیں نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم بیٹھنا چاہیں نہیں بیٹھ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم دیکھنا چاہیں اللہ کی قسم نہیں دیکھ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم سننا چاہیں نہیں سن سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم کھانا چاہیں نہیں کھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ کھانے کی گندگی کو پیٹ میں روک دے نہیں نکال سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، ہم کروٹیں بدلتے ساری رات گزار دیں جب تک اللہ نیند نہ دے کوئی نیند نہیں دے سکتا، سوتے کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جاگے کو کوئی سلا نہیں سکتا، زندہ کو کوئی مار نہیں سکتا، مرتے کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی کیا صفت ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اب یہاں احد کی تفسیر آنے لگی ہے، احد کی، سورہ حدید ہے۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، لیس قبلہ شیء، کہیں سے شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اول سے پہلے زیرو تو ہے نا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں، والآخر، اور وہ آخر ہے، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، هو الظاہر، بلند ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اتنا بلند ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے تو ہمیں چیز نظر نہیں آتی، کتنا بلند ہے۔ حدیث میں آتا لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آنکھوں نے تو آج تک آسمان نہیں دیکھا، یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے جو اللہ پھیلاتا ہے، یہ آسمان نہیں ہے۔ اچھا دیکھنا تو دیوار تو اگا میں نو نظر نہیں آ رہا، خیال کی طاقت روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے، روشنی یہ دیکھو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کر گئی، 1 سیکنڈ اس میں 3 لاکھ کلومیٹر روشنی سفر کر گئی، خیال کی طاقت روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے، سمجھ رہے ہو، روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ دوڑاؤ دوڑاؤ، روشنی کے رفتار کے جہازوں پہ چڑھ کے اوپر جاؤ، نہیں پہنچ سکتے، تمہارا خیال نہیں، وہ تمہارے خیال میں نہیں آ سکتا، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ لیس فوقہ شیء، هو الاول، وہ پہلا، اس سے پہلے کوئی نہیں، والآخر، وہ آخر لیکن اس کے بعد کوئی نہیں، والظاہر، وہ بلند، اس کے اوپر کچھ نہیں، اتنا بلند ہونے کے بعد، اتنا بلند ہونے کے بعد لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اس کی آنکھوں سے ذرہ، اردو میں تو چھوٹے دانے کو کہتے ہیں، سب سے چھوٹا دانہ، میں ذمہ دار ہوں، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، ایٹم جو 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے، اور تیرا رب کہہ رہا ہے عرشوں کے اوپر سے ایٹم بھی دیکھ رہا ہوں، اور تینوں نہیں دیکھ سکتا، تو کنڈی لا کے بیٹھا شراب پیندا کہ کسی نے کوئی نہیں پتا، بے وقوف، وہ تو ایٹم دیکھ لیتا ہے جو نظر ہی نہیں آ سکتا، تو تیری کمرے کی بدماشی وہ کیسے بھول جائے گا یا نہیں دیکھے گا، یا تو دکان پہ بیٹھا جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کیسے تجھے نہیں پہچان رہا،
یا کوئی منہ کالا کر رہا ہے تو تجھے کیسے نہیں وہ دیکھ رہا؟ مثقال ذرہ ذرہ لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی اتنا بلند کہ خیال بھی نہ جائے اور کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ یہ تمہارے نیچے کتنی چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور اس مسجد کی چیونٹیاں گن کے دکھا دو فیصل آبادی اکٹھے ہو کر، اور پھر پوری دنیا میں جو میں تو افریقہ کے جنگلوں میں دیکھا ہے چیونٹیوں کے لشکر جا رہے ہوتے تھے، اور میرا رب کہتا ہے میں ایک ایک چیونٹی سے واقف ہوں۔ اور پھر مثال دیتا ہے کہ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو، تو کیا نظر ہے میرے رب کی؟ فیرا دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی، علی الصخرۃ الصماء، کالے چٹان پہاڑ پتھر پر، فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری گھپ رات ہو بادل ہوں، تو ایک کیڑی تو نہیں چل دی پئی، پوری دنیا میں کتنی چل رہی ہیں۔ تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے چیونٹی کی بات نہیں کر رہا کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں، اس کی حقیر ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے کالے پتھر پر کالی رات میں اس لکیر کو بھی دیکھ رہا۔ کیا نظر ہے میرے اللہ کی! میں ایدے ویکھیا انہاں دا پتہ کوئی نہیں، میں ایدے ویکھیا انہاں دا پتہ کوئی نہیں، انہاں نوں ویکھیا پچھوں دا پتہ کوئی نہیں، اتے ویکھیا تہاڈے ساریاں دا پتہ کوئی نہیں۔ اور کیا میرے رب کی نظر ہے کہ وہ دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے، فوق اور تحت، اندھیرا اور اجالا، گرمی اور سردی، جنگل اور پہاڑ، صحرا اور دریا، ہر چیز میں جو ہے ہر وقت اس پر اس کی نظر ہے۔ فرشتوں کو دیکھتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، انسانوں کو دیکھتے ہوئے جنات سے غافل نہیں، جنات کو دیکھتے ہوئے وہ پرندوں سے غافل نہیں، پرندوں کو دیکھتے ہوئے جانوروں سے غافل نہیں، جانوروں کو دیکھتے ہوئے مچھلیوں سے غافل نہیں، مچھلیوں کو دیکھتے ہوئے سانپ بچھو سے غافل نہیں، ان کو دیکھتے ہوئے عورتوں مردوں سے غافل نہیں، ماں کے پیٹ میں جتنے حمل ہیں ان حملوں سے غافل نہیں، انڈے کے اندر کیا نکلنے والا ہے نر یا مادہ، اس سے اتنی ساری مچھلیاں ٹراؤٹ وہ 3000 انڈے ایک وقت میں دیتی ہے، ہر 3 مہینے کے بعد 3000 انڈے دیتی ہے، اور بھرا پڑا ہے سارا ٹھنڈا پانی ٹراؤٹ مچھلی سے، ایک ایک انڈے میں کیا ہے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، 3 اکٹھے ہو جاؤ، کہتا چوتھا میں سن رہا ہوں، وَلَا خَمْسَةٍ 5 اکٹھے ہو جاؤ، بوئے بند کرو، پردے لا دو، پردے ہٹھا کر دو، إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، چھٹا میں موجود ہوں، وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ 6 کے 5 ہو جاؤ، 5 کے 4 ہو جاؤ، 4 کے 3 ہو جاؤ، 3 کے 2 ہو جاؤ، 2 کا اکیلا ہو جاؤ، إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر ایک دن میں تیرا کیا تیرے سامنے کروں گا۔ طارق جمیل، اقرأ کتابک، یہ تیری فائل ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی گردن میں اس کی فائل لٹکا دوں گا، ہم جتنے ہیں ہم سب کی فائلیں ہماری گردن میں ہوں گی، فی عنقہ، اور پھر نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ایک ایک ورقہ الٹاؤں گا، ایک ایک ورقہ الٹاؤں گا۔ طارق جمیل، یہ تیری رات ہے، یہ تیرا دن ہے، یہ تیری تنہائی ہے، یہ تیرے اندھیرے کا کام ہے، یہ تیرے اجالے کا کام ہے، یہ تیری خوابگاہ کا کام ہے، یہ تیرا باہر کا بول ہے، یہ تیرا اندر کا بول ہے، یہ تیرا گالی کا بول ہے، یہ تیرا دعا کا بول ہے۔ تو انسان پکارے گا، ہائے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ وہ یہ کیسی فائل ہے، یہ کیسی فائل ہے؟ دیکھو میری طرف دیکھو سر، اے میں نے یوں دیکھا، آپ کو پتہ میں نے کیوں دیکھا، کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا، اس بات کا فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتا، یوں غلط نظر پڑی، حقارت کی نظر پڑی، تکبر کی نظر پڑی، یا ہوس کی نظر پڑی، یا محبت کی نظر پڑی، یا ادب کی نظر پڑی، یہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا۔ اللہ نے قرآن میں الگ کہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، او نہیں جان دے، مینوں پتہ ہے تو کی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے
جب آدمی گندی نظر اٹھاتا ہے تو بدبو اٹھتی ہے، تو فرشتوں کو اللہ اطلاع کرتا ہے کہ یہ غلط دیکھ گیا ہے۔ جب اچھی نظر اٹھاتا ہے تو خوشبو اٹھتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ یہ نیک نظر اٹھی ہے۔ اتنا تو میرے رب کا طاقتور نظام ہے، کیسے بھاگیں گے، کدھر جائیں گے؟ این المفر، کوئی بھاگ کے تو دکھاؤ، لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپ کے تو دکھاؤ، کوئی لڑ کے تو دکھاؤ، یا تو اللہ کی جہنم کو بجھا دو اور جاؤ جو مرضی ہو رہا ہے۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں مر جاؤ ٹور ٹور کے، کوئی سچا نہیں ملتا، مر جاؤ ٹور ٹور کے، کوئی وعدے کا پکا نہیں ملتا، سارے بازار جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، بددیانتی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، جنت کو آگ لگا دو، جب عزریل نال اڑ جاؤ، نہیں مرنا میں، تو کٹ میری جان، میں نہیں مرنا، یا تو یہ کر کے دکھاؤ، میں قبر چ نہیں جاونا، یا تو یہ کر کے دکھاؤ، اور یہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم نہیں ہوگا، تو پھر واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، میرا بندہ میری طرف آ جا۔ ایک ہوتا ہے آ جا، اور دوسرا ہوتا ہے واپس آ جا۔ آ جا میں انتظار کا مطلب نہیں ہوتا، اور واپس آ جاؤ، کب واپس آؤ گے؟ واپس کے لفظ میں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی، میں تیری آس لگا کے بیٹھا ہوں۔ وہ اتنا شہنشاہ جو نہ جگہ کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ وہ کسی سنگی ساتھی کا محتاج، نہ کسی لشکر کا محتاج، نہ وہ عرش فرش کا محتاج، نہ وہ نبیوں کا محتاج، نہ وہ ولیوں کا محتاج، نہ وہ انسان جنات کا محتاج، نہ وہ جبریل اسرائیل میکائیل اسرافیل کا محتاج، نہ وہ کرسی کا محتاج، نہ وہ لوح و قلم کا محتاج، نہ وہ آگ پانی مٹی ہوا کا محتاج۔ وہ کہتا ہے واپس آ جا، واپس آ۔ تم کسی نوکر کو نکال دو، وہ آ کے معافی بھی مانگے گا تو جا جا جا، نہیں میں نہیں تینوں رکھنا، اور اس کی ساری زندگی نافرمانی کرو، ساری زندگی اس کی طرف سے پکار ہے، آ جا آ جا میرے بندے، آ جا آ جا، اور میں قربان جاؤں۔ تم کسی سے لڑ پڑو، پھر اس کے معافی مانگنے جاؤ، وہ تمہیں کہے گا آؤ جی شیخ صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، یا وہ دروازہ نہیں کھلوائے گا، نوکروں سے کہے گا کہہ دو گھر میں نہیں ہے، چلا جائے، مجھے اپنی شکل نہ دکھا۔ والدین کہتے ہیں اولاد کو نکل جاؤ، ہمیں اپنی شکل نہ دکھاؤ، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ 1000 سال نہیں، کروڑ سال زندگی لے کر گناہ کر، کروڑ سال، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تجھے میں یاد آ جاؤں اور تو کہے کہ میں جاؤں اپنے رب کو راضی کروں، تو میں کیا کروں گا؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے باہیں کھول کے اس کا استقبال باہیں کھول کے استقبال۔ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ حدیث بیان کی کہ آسمان تک گناہ چلے جائیں تو جتنے مرضی کیے ہوں، ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا، کیونکہ توبہ کے بغیر تو شمر حسین کو تم نے برابر کر دیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف حسین اور اہل بیت کا پاک خون بہ رہا ہو، اور ایک طرف شمر خنزیر وہ تلواریں لہرا رہا ہو، تو دونوں کو اللہ ایک کرسی پہ بٹھا دے گا۔ این تو بے انصافی کوئی نہیں میرے رب دی بارگاہ آ جا۔ تو ایک نوجوان آ گیا میرے پاس مانچسٹر میں، کہا جی کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ نہیں میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ کہنے لگا 35 سال۔ میں کہا تیرے گناہ تو تیرے گھر دی چھت تک نہیں گئے، وہ تو کہہ رہا ہے آسمان تک لے آ تو میں معاف کر دوں گا۔ اس کی معافی کو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، معاف کرنا اس کی خوشی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا فائدہ ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم، تم میرے شکر گزار بنو میں راضی ہو جاؤں، تم ایک کرو گے میں 10 دوں گا۔ یہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تھا۔ یہی آیت ہمارے لیے بھی آئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ درود پڑھو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میری امت کو زیادہ دے، زد امتی۔ ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا۔ اپنی امت سے کہو مجھے قرضہ دیں، میرے اوپر خرچ کریں، آج بنیر پہ خرچ کرو،
سوات پہ خرچ کرو، ان پہاڑوں پہ خرچ کرو، جتنا دے سکتے ہو دو۔ ہماری فاؤنڈیشن وہاں کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جتنا آپ دے سکتے، کسی کی بھی فاؤنڈیشن کو دو، لیکن ہماری فاؤنڈیشن اللہ کے فضل و کرم اوپر پہاڑوں پہ جا کے لوگوں گھر بنانا شروع کیے ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ تو اللہ نے کہا کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مینوں قرضہ دیو۔ یہاں تو قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جس لئے کوئی اگر قرض دار قرضہ مانگے تو ہنس کے دکھا دیو۔ ان کی اللہ کی قسم، ان کی وہ تجوریوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، اگلے ہفتے آوے آجے۔ اللہ کا واسطہ ہے اس پیسوں پہ ایمان نہ بیچو، اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تجارت کو حلال کر لو، حلال کر لو، صحیح کر لو۔ رب دکان نہیں ہے، 8 بازار نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، لوہا مشین دھاگا نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ رب بولو، رب اور زور سے، رب، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، 7 زمین آسمان آئے میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا۔ انی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی، جو میرے نافرمان ہیں میں ان کو نہیں بھولتا، تم میرے ماننے والے تمہیں کیسے بھولوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تو گل کوئی صاف نہیں ہوئی، تھوڑی صاف کر کے ہور دے میری امت نو۔ اللہ نے کہا ٹھیک، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اچھا میرے حبیب، آپ کی امت کی ایک نیکی، 1 روپیہ، ایک نیکی 700 گنا کر کے لکھوں۔ اتنا بڑا پروفٹ تو ہیرن بیچنے میں بھی نہیں ہے کہ 1 روپے کی پڑی بیچو اور 700 روپے مل جائیں۔ اللہ کہہ رہا 700 دوں گا، 700۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، آپ ہمارے سامنے تھے، ہم آپ کے پاؤں چومتے، آپ کا ماتھا چوم، آپ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر۔ پھر ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ فرما، زد امت۔ تو پھر اللہ نے کہا چل حساب کتاب چھڑ لے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ فیصل آباد میں جو آپ کی امت میں کے صبر والے ہیں، ایران میں، عراق میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، جہاں جزیروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، دیہاتوں میں، کچے گھر، پکے گھر، چھوٹے گھر، بڑے گھر، امیر، غریب، مالدار، جو صبر والے ہوں گے، مرد عورت، ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے، بے حساب دوں گا، بے حساب۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ تو جس کے خزانے کم ہی نہ ہوں، ہمیں تو دینے کے لیے لینا پڑتا ہے۔ میرے پاس، میں پچھلے 40، یہ فاؤنڈیشن تو اب بنی، میں تو پچھلے 40 سال سے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہوں۔ جب وہ زیادہ ہو گئے تو پھر فاؤنڈیشن بنائی کہ میرے اکیلے کے بس کا نہ رہا، تو مجھے تو لینا پڑتا ہے اپنے اسباب سے لے کر، پھر میں آگے دیتا ہوں، اور میرا اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ تو کل سونے دی اٹا پئی ہوئی ہیں تو وچوں کٹ کٹ کے دیندا ہے۔ ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کشتی پہ سوار ہونے لگے تو وہ 1 دینار لے رہا تھا مسافروں سے، کشتی والا۔ جب یہ آنے لگے تو ان کے کپڑے تھے وہ صوفیاء والے، پرانے عجیب سے۔ اس نے کہا بابا پہلے پیسے دے پھر چڑھ، باقی تو کسی سے، جیسے یہ بسوں والے اندر بٹھا کے پھر پیسے مانگتے، تو وہ اندر بٹھا کے پھر پیسے لے رہا تھا۔ جب کہا پتہ نہیں ہے تو کل شے ہے بھی صحیح کہ نہیں، کہا بابا پہلے پیسے دے پھر اوپر چڑھ۔ کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا 1 دینار کا۔ ٹھیک، تھوڑا پیچھے ہوئے، جہاں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہیں نا ریت کے اوپر، وہاں 2 نفل پڑھ کے سلام جو پھیرا تو سارے پتھر سونے کے دینار بن گئے۔ کہنے لگے ہک وچوں چال ہے، دعا چاہیا تیرے سرے تھپڑ آوے۔ اس نے کہا جی میں اے بھی نہیں لیندا، میں تو پتہ ہی کوئی نہیں تسی کی بلا۔ تو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھئی سٹور کیتا پیا ہے، کنک دا سٹور ہے تے مکئی دا سٹور ہے، کپاہ دا سٹور ہے، نہیں، اس کا امر، اس کا حکم ہی سب کچھ ہے، جس چیز کو چاہے جو کر لے۔
دنیا تو چھوٹی سی ہے، جنت میں جو ہمیشہ کے لیے دے گا کوئی کمی ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں، اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے نبی، سارے ولی، سارے رسول، میرے حبیب، سارے اولیاء، سارے امام میرے اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ کو پکارو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہو تو اس کو پکارو، اس کو آنے میں دیر نہیں لگتی، وہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ دور کتنا ہے میں نے ابھی بتایا ہے، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، خیال جا نہیں سکتا، اور قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شاہرگ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب۔ تو اردو ہے، دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں، میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں 6010، ساری زبانوں میں سارے اکٹھا بولیں، کہتا سب کا پورا سنوں گا، سب کا چاہا سب کو دے دوں گا، اور تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ السمد، بے نیاز ہے، کوئی اوپر نیچے نہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ محتاجگی ہوتی ہے کوئی اوپر بھی سلسلہ ہو، کوئی نیچے بھی سلسلہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، کیا سورہ اخلاص، کوئی اس کا بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں، اوپر سے بھی پاک ہے، نیچے سے بھی پاک ہے۔ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے۔ ما مسنا من لغوب، کہ میں نے 7 زمین آسمان بنائے اور مجھے ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ ولا یؤودہ حفظہما، کیا خوبصورت عربی زبان ہے۔ یہ مزدور ہوتے ہیں نا، مزدور جب یہ بوری اٹھاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اوپر ٹرک تے بوری چڑھانی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اس کو عربی میں وعدہ کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے میں 7 زمین آسمان کی حفاظت کرتا ہوں، میرے منہ میں کدی نہیں نکلیا۔